5 سے 6 سال کی یہ بچی ہوتی ہے، لاہور کی رہائشی ہوتی ہے، باٹا پور کی. یہ 5 تاریخ کو اپنے گھر سے لاپتہ ہوتی ہے اور کچھ دنوں کے بعد اس کے گھر سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر اس کی لاش نہیں ملتی. اس کے جسم کی صرف 2 ہڈیاں ملتی ہیں. اس کے جسم کے کپڑے ملتے ہیں اور اس کے جسم کی 2 ہڈیاں جس پر گوشت نہیں ہوتا. یہ بچی کہاں چلی گئی، اس کے جسم کے حصے کہاں چلے گئے، اب اس کی اتنی دردناک کہانی نکل کر سامنے آئی ہے. پولیس کو وہ ملزم اعتراف جرم کرتا ہے جس نے اس کو قتل کیا، اور اس کو قتل کرنے والا کوئی اور. جناب مجھے ایسا لگتا ہے کہ قیامت قریب ہے، قیامت زیادہ دور نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ انسان جتنا اخلاقی طور پر گر چکا ہے، جس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، جس طرح کے واقعات سرزد ہونا شروع ہو گئے ہیں. میں نے ماضی میں اپنے 17 سے 18 سال کے کیریئر کے اندر، صحافتی کیریئر میں اس طرح کے واقعات نہیں سنے. اتنا اندھناک، اتنا خوفناک واقعہ ایک معصوم بچی کے ساتھ پیش آئی. بچی غالباً کوئی 5-6 سال کی بچی ہے، لاہور کے علاقے باٹا پور کی رہائشی ہے. یہاں پر یہ اپنے گھر سے 5 اگست کو لاپتہ ہوتی ہے اور اس کے کچھ دنوں کے بعد اپنے گھر سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر اس لڑکی کی صرف اور صرف 2 ہڈیاں ملتی ہیں. یہ لڑکی کے ساتھ کیا ہوا، اس لڑکی کے ساتھ کیا درندگی ہوئی، کیا خوفناک واقعہ، کیونکہ اس کی لاش نہیں ملتی، اس کے صرف کپڑے ملتے ہیں. 6 سے 7 سال کی بچی ہے، غالباً 7 بھی میں زیادہ بول رہا ہوں، 5 سے 6 سال کی بچی ہے. اس کے صرف کپڑے ملتے ہیں اور 2 اس کے جسم کی ہڈیاں ملتی ہیں. باقی اس کا جسم کہاں گیا کسی کو کچھ نہیں پتا لگا. لیکن اس کے ساتھ جو واقعہ ہوا اور جس نے اس کے ساتھ یہ واقعہ کیا، اب آپ سنیں گے نا، آپ کے پیروں تلے زمین نکل جائے گی. اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ بچوں کے معاملے میں اپنی ذات کے علاوہ کسی اور پر ٹرسٹ نہ کیجیے. انسانوں کی بات کروں میں، انسانوں میں کسی پر بھی آپ بھروسہ، کسی پر بھی ٹرسٹ نہیں کیجیے. میں آپ کو پورا واقعہ سناتا ہوں. جناب لاہور کا علاقہ ہے باٹا پور. یہاں پر یہ لڑکی 5 اگست کو اپنے گھر سے نکلتی ہے، واپس نہیں آتی. گھر والے پریشان ہوتے ہیں. اچھا یہ علاقہ کچھ اس طرح کے، بچے کھیلنے کے لیے اگلی گلی میں چلے جاتے ہیں، محلے میں کھیل رہے ہوتے ہیں، کسی کے گھر چلے جاتے ہیں، تو اتنا زیادہ لوگ پریشان نہیں ہوتے کہ جناب گئے گھومنے آ جائیں گے. لیکن شام ہو جاتی ہے، اس بچی کا کچھ نہیں پتہ چلتا. صبح کی یہ لاپتہ ہوتی ہے. اچھا گھر والے جب زیادہ کنسرن ہونے لگتے ہیں، پریشان ہونے لگتے ہیں، تو وہ پولیس کے پاس جاتے ہیں. پولیس سے کہتے ہیں کہ بھائی ہماری بچی ہو گئی ہے، پتہ نہیں کہاں چلی گئی، ہمیں نہیں پتہ چل رہا، ہمیں بچی ڈھونڈ کے دیں. پولیس کہتی ہے کہ جناب بالکل ہم اپنی بچی کو ڈھونڈ کے دیں گے. تحقیقات کا آغاز ہوتا ہے، ڈھونڈنے کا عمل شروع کیا جاتا ہے، لیکن بچی کا کچھ پتہ نہیں چلتا. ماں باپ دوبارہ پھر کچھ دنوں کے بعد، 1-8 دن کے بعد دوبارہ پولیس اسٹیشن جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ بھائی ہماری بچی کا کچھ پتہ چلا، چھوٹی سی بچی ہے، کہاں غائب ہو گئی، کیا اس کے ساتھ قیامت ہوئی ہوگی، کچھ نہیں پتہ چلتا. اچانک ہوتا یہ ہے کہ اس کے جو والد ہیں نا، ان کا نام ہے راشد، بچی کا نام ہے فجر. راشد صاحب کے پاس ایک کال آتی ہے اور یہ کال ان کے سامنے، گھر کے سامنے جو ایک خاتون رہتی ہے، ان کا نام ہے ممتاز، ان کے پاس سے کال آتی ہے اور کہتے ہیں کہ جناب آپ کی بچی مل گئی. یہ خوشی سے نہال ہو جاتے ہیں کہ جناب ہماری بچی مل گئی. بھاگے بھاگے ماں باپ نا، راشد اور ان کی بیگم بھاگے بھاگے گھر آتے ہیں. ممتاز کے گھر پر کال کرتے ہیں، مطلب ان کو گیٹ بجاتے ہیں. ممتاز باہر آتی ہیں، محلے دار ہیں، سامنے رہتی ہیں، بڑے کے قریبی تعلقات ہیں ان کے. ان سے کہتے ہیں کہاں ہے ہماری بچی. ممتاز کہتی ہے کہ میں نے آپ کو ایسی بول دیا تھا، آپ کو تسلی دینے کے لیے، تاکہ آپ پریشان نہ ہو، آپ کافی دنوں سے پریشان تھے، تو میں نے کہہ دیا آپ کی بچی نہیں ملی. ان کے گھر والے کہتے ہیں کہ جناب کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے. یہ سارا ماجرا پولیس کو بتاتے ہیں. پولیس جو ہے وہ ممتاز کو پکڑنے کے لیے آتی ہے. تو یہی گھر والے یعنی راشد صاحب اور ان کی بیگی پولیس کے آڑے آ جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ان کو مت پکڑیے، یہ ہمارے بڑے قریبی رشتہ دار ہیں، محلے دار ہیں، ہمسائے ہیں، انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہوگا، واقعی میں انہوں نے شاید کچھ غلط بیانی کر دی ہوگی، ہمارے لیے تسلی کے لیے بول دی ہوگا. ان کا ایک بیٹا ہے، اس کا نام ہے کاشف رضا. اچھا یہ کاشف رضا جب یہ بچی گمتی ہے تبھی کافی زیادہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے. یہ پولیس میں جا کے رپورٹ بھی درج کراتا ہے، کافی زیادہ مطلب ایکٹیو نظر آ رہا ہوتا ہے بچی کو ڈھونڈنے کے لیے. اچھا ہوتا یہ ہے کہ اس کے گھر کے باہر نا کچھ CCTV کیمرے لگے ہوتے ہیں. اس کے گھر والے راشد کہتے ہیں کہ بھائی یار تم اپنا CCTV دیکھو، شاید ہماری بچی کا کچھ پتہ چل جائے. کاشف ان کو کہتا ہے کہ یار میں نے اپنا CCTV دیکھ لیا، آپ کی بچی وہاں پر کہیں بھی نہیں ہے. یہ ان کو یہ تسلی دیتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا پولیس کے پاس جا کے یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری بچی نہیں ملی. اسی دوران جو یہ راشد صاحب ہیں ان کو تاوان کی کال آنی شروع ہو جاتی ہے. مختلف نمبر سے کال آنی شروع ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ جناب آپ کی بچی ہمارے پاس ہے، ہم آپ کی بچی کو مار دیں گے اگر آپ نے ہمیں 25 یا 30 لاکھ روپے نہیں دیے. کچھ 25 یا 20 لاکھ روپے کا تقاضا کرتے ہیں. اچھا یہ راشد صاحب پھر پولیس کے پاس جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس تو رینسم کی کال آنا شروع ہو گئی ہے، تاوان کی کال آنا شروع ہو گئی ہے، ہماری بچی کو ڈھونڈیے، اس کے ساتھ کچھ حادثہ نہ ہو جائے. پولیس کیا کرتی ہے، ان نمبر کو ٹریس کرنا شروع کرتی ہے جن مختلف نمبر سے اس کو کال آنی شروع ہو جاتی ہے. مین وائل اسی محلے کے آخر میں ایک کیبل والا ہوتا ہے، اس کے گھر کے باہر بھی CCTV کیمرہ لگا ہوتا ہے.
पुलिस कहती है यार कहीं ना कहीं से तो तफ्तीश का आगाज़ करना है ना, कैमरा देखते हैं, पता चलेगा बच्ची कहाँ गई है, कौन लेके गया। जब वो कैमरा की फुटेज देखना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि 5 अगस्त जिस दिन का ये वाक़या है, उस दिन सुबह 9 बजे से लेके दोपहर 1 बजे या 2 बजे तक की फुटेज गायब होती है। अब पुलिस को लगता है कि यार मुमताज़ ने कॉल करके बोला कि आपकी बच्ची मिल गई है, मुमताज़ का बेटा है कि घर के सामने कैमरे लगे हुए हैं, वो कैमरे की फुटेज नहीं चेक करा रहा, मोहल्ले में जो केबल वाला है उसकी सीसीटीवी वीडियो की पूरी वीडियो ही डिलीट हुई हुई है। वो सबसे पहले मुमताज़ को काशिफ को पकड़ते हैं, उसको राउंड अप पे लेते हैं, उसके साथ थोड़ी सी सख्ती करते हैं, पकड़ते हैं, तो पता चलता है कि जनाब काशिफ जो है ना वो तोते की तरह सच बोलना शुरू करता है। यहाँ से असल वाक़े का आगाज़ होता है। काशिफ कहता है कि जनाब मैंने 5 अगस्त को अपने दोस्त की, हालांकि ये उस बच्ची के बाप का करीबी दोस्त है, जिगरी यार जिसे कह सकते हैं, इसकी अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि इस काशिफ ने इस बच्ची के बाप से उधार लिया हुआ था 5-7 लाख रुपए। कौन आज के दौर में किसको उधार देता है भाई? तो ये इनके ताल्लुकात इतने गहरे थे। अब ये कहता है कि जनाब राशिद की लॉटरी में वो बीसी भी निकली थी, 25 लाख की बीसी थी, मैंने इससे 5 लाख रुपये उधार लिया हुआ था, मैंने इसकी बच्ची को अगवा किया, उसी दिन इसकी बच्ची को मार दिया, उसी दिन इसकी बच्ची को कत्ल कर दिया था, उसके लाश के टुकड़े किए, उसको बाल्टी के अंदर डाला और उसके बाद मैंने कहीं दूर जाके इनको जला दिया, इन पर तेज़ाब फेंक दिया, मतलब उसको पूरा गला के रख दिया, बच्ची को मुकम्मल तौर पर गला के रख दिया, सिर्फ उसके कपड़े मिल सके और उसकी 2 हड्डियाँ मिल सके। ये वाक़या। अब उसके बाद होता क्या है, काशिफ की जो वालिदा है मुमताज़, इनको भी राउंड अप पे लेने की बात की जाती है कि भाई इनको भी पकड़ो, इन्होंने किस तरह से कह दिया था कि आपकी बच्ची मिल गई है, हो सकता है ये भी इस जुर्म की बराबर की शरीकतदार हो। अब जब काशिफ से पूछा जाता है कि अल्लाह के बंदे तूने मारा क्यों इतनी मासूम बच्ची को, कोई वजह तो होगी मारने की, उसने कहा बच्ची ने मुझे पहचान लिया था, मैंने उसको अगवा किया, वो आज नहीं तो कल ढिंढोरा पीट देती कि मुझे अगवा करने वाला कोई और नहीं बल्कि यही शख्स है। पुलिस ने कहा भाई तूने तवान के पैसे मांगे, हो सकता है तवान के पैसे तुझे मिल जाते, तो फिर तूने बच्ची को क्यों मारा? उसने कहा बच्ची को तो मैंने उसी दिन मार दिया था, बच्ची बड़ी है, पहचानती है, वो मुझे जानती है, मैं इसके बाप का बड़ा करीबी गहरा दोस्त हूँ।